سوال کیا جاتا ہے اور وہ ہے سوال نوروز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ 21 مارچ شمسی تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم تاریخ بتائیں آپ کو تو وہ بنتا ہے پہلی فروردین۔ یہ پہلا مہینہ ہے شمسی لحاظ سے۔ ظاہر ہے کہ 3-4 قسم کی تاریخیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں۔ ایک سنسکرت میں تاریخ ہے جو ان کے سال کے حساب سے چل رہی ہے، ایک چینی تاریخ ہے جو ان کے چین کے لحاظ سے چل رہی ہے، جس کا فروردین کے اندر یہ فروری کے اندر جو ہے وہ ان کا پہلا سال کا دن شروع ہوتا ہے۔ ایک عیسوی تاریخ ہے جو ہمارے یہاں میلادی تاریخ کہلاتی ہے، جو یہاں پہ چل رہا ہے سلسلہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ، اور ایک ہجری تاریخ ہے، ہجری قمری، جو چاند کے حوالے سے چلتا ہے سلسلہ، اور ایک تاریخ جو ہے وہ شمسی تاریخ ہے۔ شمسی تاریخ یعنی سورج کی گردش کے حساب سے تاریخ کا تعین کرنا۔ شمسی تاریخ یعنی سورج کی گردش کے حوالے سے، قمری تاریخ یعنی چاند کی گردش کے حساب سے تاریخ کا تعین کرنا، مہینوں کا تعین کرنا۔ اب 21 مارچ کو عموماً نوروز ہوتا ہے، لیکن تحویل کا وقت ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے۔ جیسے تحویل کا وقت آج 20 مارچ کو ہو گیا ہے کہ 8:30 بجے کے قریب جو ہے وہ وقت تحویل ہو جائے گا، وہ سورج کی گردش سال کی مکمل ہو جائے گی اور نئے برج میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اس لمحے کو کہتے ہیں تحویل سال۔ تحویل سال یعنی شمسی لحاظ سے سورج کی ایک سال کی گردش کا مکمل کر لینا، اس کو کہتے ہیں تحویل سال۔ اس موقع پر بالآخر تحویل سال ہے، اس موقع پر جو ہے وہ لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سوال کریں کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو عرض کر چکا ہوں، شرعی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کی کوئی اہمیت شرعی لحاظ سے نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص سوال یہ کرے کہ چونکہ میری مخاطب خواتین ہیں، مہندی، مانجا اور مائیوں یہ رسوم ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کوئی سوال کرے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نوروز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آیا یہ جو مہندی، مائیوں یا جو ہے وہ جو دوسری رسومات ہوتی ہیں کہ جن کی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو کیا شریعت نے ان کو منانے سے بھی منع کیا ہے؟ سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ اگر اس میں کوئی غیر شرعی یا حرام کام انجام نہیں دیے جا رہے تو شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے۔ آپ مہندی بھی کر سکتی ہیں، مائیوں بھی کر سکتی ہیں، یا جو بھی XYZ جو بھی جس کے خاندان میں رسم ہے یا معاشرے کے لحاظ سے مختلف معاشروں میں مختلف رسومات رائج ہوتی ہیں۔ اگر اس میں کوئی حرام کام انجام نہیں دیا جا رہا یا شریعت سے متصادم کوئی چیز انجام نہیں دی جا رہی تو شریعت نے اس کام کو انجام دینے سے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بس نوروز کی اگر کوئی شرعی حیثیت پوچھے تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر منانے کے حوالے سے پوچھے تو اس کی بھی یہی شرط ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا کام جو حرام کام ہو یا شریعت نے اس کام کو انجام دینے کی ممانعت کی ہو، اگر یہ سب نہیں ہیں تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، منا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو اس کے اندر جو ہمیں بتایا جاتا ہے، بعض افراد بتاتے ہیں، دیکھیں ہم بہت ساری رسم 23 مارچ کی رسم ہے، 14 اگست کی رسم ہے، یا مثال میں نے مہندی، مائیوں ان سب کی دے دی، صحیح،
جس طرح سے ہم وہ مناتے ہیں اس طرح سے ہم یہ بھی منا سکتے ہیں. بس یہ کہ آپ کو حرمت کا خیال رکھنا ہے کہ حرام کوئی انجام نہ دیں، شرعی لحاظ سے ممانعت کیے جانے والے کاموں کو انجام نہ دیں، آپ باقی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علم مختلف ہیں. ایک مرتبہ ہم فقہی لحاظ سے یعنی شرعی لحاظ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ دوسرے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کر رہے ہوتے ہیں. شریعت سے جب ہم نے اوکے لے لیا، اپروول لے لی کہ شریعت نے کہا نہیں بھئی میری طرف سے تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، منا سکتے ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا، حرام کام انجام دیتے نا، بالکل مناسب، آزاد ہو. جب یہاں فقہ سے ہم نے اپروول لے لی، اب ہم جاتے ہیں دوسرے علوم کی طرف. دوسرے علوم میں بہت سارے علوم ہیں دنیا کے اندر. اس میں ایک علوم جو پہلے کہا جاتا تھا پرانے دور کے اندر، جس کو حوزے علمیہ میں پڑھایا بھی جاتا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ریاضیات، علم ریاضیات. علم ریاضیات یعنی حساب کتاب کا علم، ٹھیک ہے. اب اس میں حساب کتاب کے اندر علم رمل بھی آتا تھا، علم جفر بھی آتا تھا، علم نجوم بھی آتا تھا، علم مثلا فلکیات بھی آتا تھا. یہ سارے علوم کا مجموعہ، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ علم ریاضیات. یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فلکیات کے لحاظ سے سب سے پہلے جو رصد خانہ بنایا وہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے بنایا. معلوم ہوگا آپ کو کہ جو ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت بڑے علم کلام کے عالم ہیں اور کلامی شخصیت ہیں ان کی، اور بڑی کتابیں معروف ہیں ان کی، اس وقت بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس پر دنیا میں بھی رائج ہیں ان کے فارمولے. سب سے پہلے دنیا کا رصد خانہ علم فلکیات کے حوالے سے انہوں نے تعمیر کیا، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں. اچھا، اب علم ریاضیات میں ہم جاتے ہیں، اور علم ریاضیات میں علم مثلا نجوم اور علم فلکیات کے ماہرین سے سوال کرتے ہیں. تو اب وہ بتاتے ہیں وقت کہ بھئی تحویل سال کا وقت جو ہے وہ ہمارے حساب سے اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر وہ ایک اور آگے بات بڑھتی ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب کیا وہ رنگ نکلتے ہیں کہ آج کا رنگ یہ ہے تو آج کا سال کا جانور یہ ہے تو فلاں ہے، اور یہ سال کیسا ہوگا اور یہ سال کیسا نہیں ہوگا، یہ سب بھی بتایا جاتا ہے. کسی بھی علم کے پاس جانے کے بعد دوبارہ آپ کو پلٹ کے پھر علم فقہ کے پاس آنا ہے. کسی بھی علم کے پاس اس سے سوال کرنے کے بعد اب آپ کو پلٹ کے دوبارہ علم فقہ کے پاس آنا ہے. اب آپ دوبارہ علم فقہ یعنی شریعت سے سوال کریں گی کہ بھئی اس پر اعتقاد رکھنا کہ یہ رنگ نکلا ہے، یہ جانور نکلا ہے، اتنے رنگ کی مٹھائی ہونا چاہیے، اتنے حلوے ہونا چاہیے، اتنے مثلا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. اب آپ کا کیا جواب ہے؟ تو شریعت کیا جواب دے رہی ہے؟ شریعت کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں پر اگر کوئی شخص یقین رکھتے ہوئے عمل کرے کہ ہاں واقعاً ایسا ہے اور بالکل صحیح ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. یقین نہیں کر سکتے کہ سال کیسا ہوگا، سال میں فلاں حکومت چلی جائے گی، سال میں فلاں حکومت آ جائے گی، یا مثلا فلاں سال میں آپ کا جو ہے وہ برج مشکلات میں رہے گا، یا آپ کو آسان خوشیاں مل جائیں گی، یا آپ کو یہ اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا اس کے اوپر، اس کی ممانعت ہے شریعت میں. ہاں، یقین نہ رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کر لینا شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہمیں تو یقین نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو، شاید ہو سکتا ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہو جائے. اس انداز سے اگر کوئی اس کو انجام دیتا ہے ان کاموں کو، تو پھر ہم شریعت سے پوچھیں آیا اب صحیح ہے؟ تو اب پھر دوبارہ شریعت جواب دے گی کہ ہاں اگر اس طرح سے عمل کرنا ہے تو پھر دین کی طرف سے کسی قسم کی آپ کو ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہوا
نوروز کی اگر ہم فقط شرعی حیثیت کا سوال کریں تو شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے. منا سکتے ہیں، بالکل منا سکتے ہیں. یقین کر سکتے ہیں ان باتوں پہ جو نجوم بتاتے ہیں، کا علم جفر ہو، علم رمل ہو، یا وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ، وہ جو حساب کتاب نکال کے جو ذائچہ بناتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے. نہیں، یقین نہیں کر سکتے. ہاں عمل کر سکتے ہیں. یقین کے ساتھ جائز نہیں، یقین کے بغیر جائز ہے، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں یقین. اب آیا مکمل طور پر نوروز کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ شرعی لحاظ سے آیا نوروز کی حیثیت 100% کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بالآخر آج کے روایات میں بعض اعمال وارد ہوئے ہیں. مثلا غسل کا کرنا، غسل کا انجام دینا، ٹھیک ہے، یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے صحیح لیکن روزے کا رکھنا، یا مثلا اگر کوئی اچھے کام اس میں انجام دیے جاتے ہیں اس کی بھی شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. مثلا جیسے لوگ سوال کرتے ہیں 22 رجب، یا اب تو رجب کے پورے مہینے میں ماشاءاللہ سے نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے تو 22 رجب کو ہوتی تھی، یا ہم دیکھتے تھے 27 رجب کو ہوتی تھی، 2 دن مخصوص ہوتے تھے. پھر اس کے بعد وہ 13 رجب کو چلے گئی. پھر اب تو پورا مہینہ تقریباً مومنین کے گھر میں نظر و نیاز کا سلسلہ. بہت اچھی چیز ہے، ممانعت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کے لیے وہاں پہ بھی یہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم نیاز کرتے ہیں اور نیاز کے اندر جو ہے وہ لوگ مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کھلاتے ہیں اور مومن آ کے جو ہے وہ کھا کے خوش ہوتا ہے، تو یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. مومن اچھے لباس پہنتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، گھر کے اچھے مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں. ان سب کی شریعت نے ہمیں تاکید کی ہے مختلف مواقعوں پر. یا مثلا مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال کرنا مومن کو خود ایک ثواب کا کام ہے. یہ سارے کے سارے ثواب ہیں کہ اتنے سارے ثواب کے کام میں کہنا کوئی حرج نہیں. آپ نظر بھی کر سکتے ہیں، 22 رجب بھی منا سکتے ہیں، 27 رجب بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بالکل اسی طرح نوروز بھی ہے. نوروز کے دوران میں ہوتا کیا ہے؟ نوروز صرف اس چیز کا عمل کا نام نہیں ہے کہ جناب وہ مٹھائیاں لے لیں آپ نے اور نظر و نیاز کر لی، یا وہ آپ نے جو ہے وہ پانی کے اندر کیا وہ پھول وول ڈال دیتے ہیں اور سب کرتے ہیں. خیر اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مثلا دین کو ضرر پہنچا رہی ہے یہ چیز؟ نہیں، دین کو ضرر نہیں پہنچا، کرنے آپ، لیکن یقین نہ رکھیں اس کے اوپر کہ واقعاً اگر پھول نہ ہلا تو سال تحویل نہیں ہوا. ایسا نہیں ہو، سال اپنی جگہ تحویل ہو جائے گا، پھول ہلے یا پھول نہ ہلے. اب زبردستی ہلائے وہ الگ بات ہے کہ ہل گیا، سمجھیں؟ تو اس سے کوئی اثر دین کے اوپر نہیں پڑے گا، نہ دین کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ چیز. بس جب دین کی طرف سے ممانعت یہاں بنا سکتے ہیں. اب سے نوروز میں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے جہاں منائے، دیکھیں نوروز ایک مذہبی تہوار نہیں ہے، نوروز ایک منطقی تہوار ہے. مثلا ہندوستان میں منایا جاتا ہے، پاکستان میں منایا جاتا ہے. آپ ہو سکتا ہے یہاں نہیں منایا جاتا، لیکن بعض علاقے پاکستان کے ایسے ہیں بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے ان علاقوں میں. افغانستان میں منایا جاتا ہے، ایران میں منایا جاتا ہے، عراق کے بعض علاقوں میں منایا جاتا ہے، تاجکستان میں منایا جاتا ہے، ازبکستان میں منایا جاتا ہے. ایک بہت بڑا منطقہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر اس نوروز کو منایا جاتا ہے. جیسے آج کل پاکستان میں پہلے نوروز کے نام سے منایا جاتا تھا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حتیٰ جو ہے اسکول کالج میں چھٹی بھی ہوتی تھی نوروز کی پاکستان کے اندر. شاید آپ لوگوں کو تو خیر ہوں گے نہیں اس دنیا میں. تو لیکن اس کے بعد جو ہے اب وہ انہوں نے نام تبدیل کر دیا اس کا. اب پاکستان کے اندر نام آ گیا ہے جشن بہارا کے نام سے. وہ آج کل بڑا زور و شور سے منایا جاتا ہے جشن بہارا، در حقیقت وہ نوروز کے لحاظ سے. اب جن ممالک میں یہ نوروز منایا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ 14 دن کی، 15 دن کی چھٹی ہوتی ہے. اسکول کالج یونیورسٹی سب بند ہوتی ہیں، آفیسز بند ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نوروز کی خوشی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدایہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں. مگر اچھے کپڑے پہننا، دوسرے کی زیارت کرنا، تحفے دینا، ہدیہ دینا اسلام نے منع کیا ہے.
تاکید کی ہے، بلکہ برعکس ہے اس کی تاکید کی ہے اسلام نے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. صحیح. اچھا، سوال اپنی جگہ رہ گیا، وہ یہ کہ آیا نوروز واقعاً صرف ایک تہوار ہے یا اس کی شریعت بھی کوئی حیثیت، شرعی حیثیت سے مراد آیا دین سے مربوط بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دین سے مربوط اس میں چند چیزیں ہیں. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی گنوائی، ملاقات کرنا، مومن کی زیارت کرنا، مومن کو ہدایہ دینا، تحفے دینا، یہ خود ایک دینی عمل ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ نوروز کے دن جو ہے وہ عید غدیر جو ہے اتفاق سے غدیر کا دن جو ہے وہ نوروز کے دن پڑا تھا. اس کی بالآخر ایک نسبت ہے غدیر کی یاد سے. خود یاد غدیر بنا لینا اس عنوان سے کہ نوروز کے دن عید غدیر آئی تھی، ہم غدیر کے عنوان کو یاد کرتے ہوئے ہم اس نوروز کے عمل کو انجام دیں، یہ خود ایک اچھی چیز ہے. آپ غدیر در حقیقت نوروز کو نہیں، آپ در حقیقت غدیر کو یاد کر رہی ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب کو یاد کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت جو نوروز کے حوالے سے ہم نے دے دی ہے، ہم نے دینی ارتباط بھی بتا دیا، شرعی مسئلہ بھی بتا دیا، منانے نہ منانے کا بھی بتا دیا، اچھی چیزیں بھی بتا دی جو عمل انجام پاتے ہیں، اور جن کی شریعت نے منع کیا ہے وہ بھی بتا دیا. شریعت نے کیا منع کیا؟ یقین رکھنا ان چیزوں پر کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس سال میں ایسا ہو جائے گا، یہ یقین رکھنا جائز نہیں ہے. بس چاروں چیزیں ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. انشاءاللہ کہ اگر کوئی منانا چاہتا ہے بالکل منائیے، ہماری طرف سے مبارکباد بھی اس کے لیے. صحیح ہے، چونکہ دین میں ضرر نہیں ہے دین کے لیے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.